علامہ اقبال نے کوشش کی، بڑے بڑے نوابوں نے ان سے وعدے کیے، ایک تبلیغی کالج قائم ہوا، وہ سال ڈیڑھ سال سے زیادہ چل ہی نہیں سکا، اس کے مصارف کون برداشت کرتا اور کون اٹھاتا؟ اقبال اور بھوپال، اسے آپ پڑھیے گا۔ علامہ اقبال نے خط شائع کیا اخباروں میں کہ میں 10 تاریخ تک مقدمے لیتا ہوں، کچہری جاتا ہوں، کام کرتا ہوں، اور آخری 20 دن مہینے کے میں مقدمے نہیں لے سکتا، میری صحت اجازت نہیں دیتی۔ اگر یہ خودی کا پیکر اور بے نیازی کا بادشاہ علامہ اقبال لکھتا ہے، اشتہار دیتا ہے کہ اگر مسلمان 500 روپیہ ہر مہینے مجھے دے دیا کریں تو میں اپنا کام، شاعری وغیرہ وغیرہ یہ کرتا رہوں گا، اب مجھ سے نہیں جایا جاتا۔ پنجاب کے جتنے مسلمان تھے اور پورے ہندوستان کے جتنے مسلمان، ان کی فصلیں اترتی تھیں اور انہیں کوئی ان کے پیسے کا مصرف نہیں رہ گیا تھا۔ یا تو مقدمے کرو ایک دوسرے پہ اور پیسے کو عدالتوں کی نظر کرو، اور یا پھر جب بہار کے موسم میں فصلوں کا پیسہ آئے تو لاہور کا رخ کرو، دلی کا رخ کرو، اور ناچ گانے خواتین کے اور جو خرافات ہیں یہ کر لو۔ یہ پیسہ اس طرف لگ گیا۔ یہ ہماری پچھلی نسل تھی جو انہوں نے کرتوت کیے، اور جو انہوں نے ناقدریاں کی، اور جو انہوں نے، یہ اندھوں کے شہر تھے لاہور، جہاں پہ وہ شخص شیشے بیچنے کی کوشش کرتا رہا، ان کا تبلیغی کالج نہیں چلا، ختم ہو گیا۔ انہوں نے بادشاہی مسجد کی جو کمیٹی تھی اس میں بڑا عہدہ تھا ان کا، تو ان کی نظر پڑی مولانا مودودی پہ، اور انہوں نے کہا اس شخص کو لانا چاہیے، اور یہ شخص، اس کے افکار، اس کی چیزیں پڑھو۔ تو علامہ اس سے متاثر ہوئے اور انہوں نے بادشاہی مسجد کے خطیب کی جگہ مولانا کو بلایا کہ بادشاہی مسجد کو آپ اپنی افکار کا مرکز بنائیں اور اسلام کی تجدید کا کام کریں۔ 38 میں ان کا انتقال ہو گیا، مولانا تشریف لائے تو پھر یہاں کچھ نہیں بن سکا، پھر وہ پٹھان کوٹ میں جو کچھ ہوا اور مولانا کی وہ تحریک، ساری چیزیں۔ مودودی صاحب کا مقصد جو انہوں نے خود بھی بیان کیا ہے بارہا، کہ یہ دین کسی طرح زندہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے 10 بنیادی پمفلٹس لکھے، 10-12 چیزیں جن پہ ان کے سارے لٹریچر کا دار و مدار تھا، اور مولانا نے بہت محنت کر کے لکھا، بہت اچھا لکھا۔ ان کی متنازع چیزیں پھر بعد میں آئی ہیں، اس سے پہلے وہ بہت بادشاہ تھے خیر تحریر کے تو۔ لیکن انجام کیا نکلا؟ ضیاء الحق صاحب نے پاکستان میں حکومت سنبھالنے کے بعد 77 میں یا 78 میں بہرحال ایک کانفرنس بلائی تھی، دنیا اسلام کے بہت بلند پایہ لیڈرز کو بلایا تھا، ان میں ہمارے شیخ ازمہ ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائے تھے۔ آخری جو حاضری ان کی خدمت میں ہوئی تھی لکھنؤ، پھر رائے بریلی میں، تو فرمایا کہ جب ہم کراچی گئے اس کانفرنس میں تو پھر لاہور آئے، اپنے اعزہ سے لوگوں سے ملنا تھا، تو بہت محسوس ہوا کہ مودودی صاحب کے ساتھ آخر کچھ زندگی، کچھ وقت اٹھنا بیٹھنا رہا، ملا جلا سارا معاملہ رہا، تو ملا خلا، ہم غلط بول گئے نا، اچھا خیر، تو مولانا سے ملنے گئے تو ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے، تو مولانا بہت مشکل سے چھڑی ٹیکتے ہوئے آئے
اور میں نے اپنی کتاب دین کی 4 بنیادی اصطلاحات یہ چونکہ پیش کی تھی تو مولانا نے فرمایا کہ میں اسے پڑھوں گا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ میں آپ سے اتفاق بھی کر لوں۔ پھر بات ہوتی رہی تو انہوں نے کہا میں عمر کے اس حصے میں اب پہنچ گیا ہوں کہ جو تھوڑی بہت صلاحیتیں بچی ہیں میں چاہتا ہوں کہ تفسیر مکمل کر لوں، نہیں تفسیر تو خیر ان کی ہو چکی تھی، سیرت پہ کچھ لکھ لوں اور جو اپنے افکار ہیں ان کو ضبط تحریر میں لے آؤں۔ اور میں جو کچھ چاہتا تھا وہ نہیں ہوا، جماعت کسی اور ڈھنگ پہ چل پڑی، اور اب میرے پاس عمر اتنی نہیں ہے کہ میں کسی نئی تحریک کو اٹھاؤں۔ 1940 کے قریب انہوں نے رسالہ شروع کیا تھا ترجمان القرآن، یا اس سے آگے پیچھے کہیں۔ یہ ترجمان القرآن اصل میں مولانا آزاد کا لفظ تھا، وہاں سے جماعت اسلامی اور مودودی صاحب اور یہ تو وہ اس رسالے نے بڑا کام کیا۔ اتفاق اور اختلاف کی بات نہیں ہے، لیکن اس پہ اگر کوئی شخص اس ساری تاریخ کو بیان کر سکتا ہے اور جن کی اس تاریخ پر نظر ہے وہ جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، وہ جانتے ہیں۔ ان کے استاد تھے مولانا امین احسن اصلاحی صاحب مرحوم، کہ یہ تحریک کن کن مراحل سے ہوتے ہوئے کہاں پٹری پہ چڑھی اتری، ان کے اپنے ویوز ہیں بہرحال، لیکن اگر آپ کو اس کی تفصیلات جاننی ہو تو ادھر رجوع کرنا پڑے گا۔ ہم یہ سارے راستے اس لیے ساتھ ساتھ بتاتے ہیں کہ آئندہ کوئی تاریخ لکھے گا اس امت کی تو اس کو زیادہ ڈھونڈنا نہ پڑے، محنت نہ کرنی پڑے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ کس دروازے سے اندر جا کے کیا حاصل ہوگا۔ وہ تحریک جو پوری اس سلسلے میں تھی کہ خدا کے دین کو زندہ کیا جائے، اس کا اینڈ اور انجام ایک طرح کا یہ تھا۔ علامہ اقبال کا وہ ہو گیا، مولانا ابوالکلام آزاد کا وہ ہو گیا، تیسری ہستی مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کی تھی، وہ یہ ہو گیا۔ صحت جواب دے گئی۔ ایک چھوٹا سا قصہ اس میں آپ سے عرض کریں۔ یہ جو بڑے دماغ ہوتے ہیں نا، اتنے بڑے بڑے لوگ ظلم کرتے ہیں کہ اس سطح تک تو خیر کیا پہنچنا ہے، لوگ ظلم کرتے ہیں کہ ان کے افکار کو سمجھنے کی بجائے ان ہستیوں پر لعن طعن کرنے لگتے ہیں اور تکلیف دیتے ہیں۔ کسی نے مولانا مودودی سے پوچھا کہ مولانا پورا ہندوستان آپ کے خلاف ہے، مضامین چھپ رہے ہیں، کتابیں چھپ رہی ہیں، آپ پہ کوئی اثر نہیں ہوتا؟ انہوں نے اس کا گویا کہ فکرہ چھین لیا، ان کا اثر نہیں ہوتا؟ تم میری صحت کو نہیں دیکھتے مجھے کیا ہو گیا ہے؟ مطلب یہ کہ مجھے اتنا برداشت کرنا پڑا ہے کہ جتنے لوگوں نے مجھے ستایا اور تنگ کیا ہے میں نے ضبط کیا اور ضبط سے میری صحت برباد ہو گئی۔ یوں ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہر آدمی اٹھ کے مولوی صاحب اور یہ تنقید اور یہ تنقید، یار آپ سنیں تو صحیح نا، آپ کس سرمائے کو لے کر مارکیٹ میں بیٹھے ہیں اور وہ کس سرمائے کو لے کے اترا ہے؟ یہ ہم غیر ارادی طور پر نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس لیے جب تک فرض اور واجب کے درجے میں کسی شخص پہ تنقید نہ پہنچ جائے نہیں بولنا چاہیے۔ لوگ پہلے ہی دین سے بیزار اور دین سے اکھڑے ہوئے، فرض ہو جائے واجب ہو جائے تب جا کے کوئی بات کرے، نہ کرے، ایسے بالکل نہ کرے، خدا کا دین اس کو نقصان پہنچتا ہے۔